اب سب کی زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ تعلیمی ادارے کب دوبارہ کھلیں گے. اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے آپ کی رائے. جی تعلیمی ادارے کھولنا تو اسی وقت پاسبل ہے جب کہ سیف ہو جائے گا. تعلیمی ادارے بازار کی طرح نہیں ہے جہاں پہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں. یہاں پہ تو لوگوں نے پورا دن ساتھ گزارنا ہوتا ہے, بلکہ ہاسٹل میں لوگ اکٹھے رہتے ہیں. تو ہم نے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں گائیڈ لائنز پرووائڈ کریں کہ اس وقت وائرس کی سچویشن ایسی ہے کہ ہم کھول سکیں. اس میں 2-3 چیزیں ہم نے گورنمنٹ سے پوچھی ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ جس علاقے میں اگر وائرس جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے تو وہاں پہ کھولا جا سکے. ان سے ہم نے کہا جی آپ کا تھریش ہولڈ کیا ہے کہ کس لیول سے کم ہو تو پھر اس جگہ پہ جو ہے ہم اس کو رسک لے سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں ڈینسٹی کیا ہونی چاہیے. یعنی بنیادی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کلاس روم میں دیکھیں تو نارمل ہوتا ہے کہ لوگ ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں, لیکن آج کل سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس لیے وہ تھوڑا سا اس کا ڈسٹینس زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کورڈ ایریا کتنا چاہیے. تو جتنا ہمارا کورڈ ایریا ہے اگر وہ ذرا کم ہے تو پھر ہم سارے اسٹوڈنٹس کو واپس نہیں لا سکتے, کچھ کو لا سکتے ہیں. تو گورنمنٹ سے ہم نے ایک تھریش ہولڈز مانگے ہیں اس ٹائپ کے. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں. یہاں پہ ہر ایک یونیورسٹی کے ساتھ ہسپتال ہونا چاہیے, اپنی میڈیکل سروس ہونی چاہیے. یونیورسٹی کے اندر بھی وہ سسٹمز ہونے چاہیے جس میں کہ لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں. پھر ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں, کیونکہ ٹرانسپورٹ سے بہت زیادہ وائرس پھیلتا ہے. تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ موومنٹ ان اینڈ آؤٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہ ہو تاکہ لوگوں کو ان چیزوں سے پروٹیکٹ کریں. تو دیکھیں جہاں تک یونیورسٹی کب کھلے گی تو یہ ہم منسٹری آف ہیلتھ سے اور نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے ان سے ہم نے درخواست کی ہے کہ وہ ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کریں. انہی کی گائیڈنس کے مطابق ہم ایکشن لیں گے, کیونکہ بنیادی چیز جو ہے وہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی بھی, فیکلٹی کی بھی, اسٹاف کی بھی ہیلتھ کو اور ان کی لائف کو پروٹیکٹ کریں. تو جیسے کہ یہ ایک سچویشن امپروو ہوتی جائے گی تو ہم اس ڈائریکشن میں جائیں گے. آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے, کیا وہ کنٹینیو رہنا چاہیے یا نہیں؟ اچھا, اس میں 2 چیزیں ہیں. دیکھیں اسٹوڈنٹس جب فیملی کا ہم نے وہ سروے کیا ہے, مختلف یونیورسٹیز نے ہمیں بتایا ہے کہ تقریباً 60 to 75% فیملیز جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو واپس بھیجنے کے لیے تیار ہیں یونیورسٹیز میں. مطلب ہے کہ ایک ولنگنس ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ یا رسک نہیں لینا چاہتے یا انہوں نے کویسچنئر کا جواب نہیں دیا. بہرکیف اگر وہ رسک نہیں لینا چاہتے تو ان کو اس چیز پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایسی بات ہے کہ اگر دکانیں کھل گئی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ضروری دکان میں جائیں. وہ تو آپ کو اپنا حق ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. اور دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ تقریباً 15 سے 20% اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ بہت ہی دقت میں ہیں بیکاز آف آن لائن ایجوکیشن. لیٹ می جسٹ ایکسپلین ون تھنگ فرسٹ ٹو یو, وچ از کہ آن لائن ایجوکیشن کی جو کیفیت پاکستان میں ہے اس سے کوئی بھی خوش نہیں ہے. نہ HEC خوش ہے, نہ یونیورسٹیاں خوش ہیں, نہ اسٹوڈنٹس خوش ہیں, نہ ان کی فیملیز خوش ہیں. لیکن یہ ایک مجبوری کے تحت کیا جا رہا ہے کہ اس وقت اور کوئی راستہ نہیں ہے اسٹوڈنٹس کو تعلیم پہنچانے کا, اور سب سے کنوینئنٹ اس وقت راستہ یہی رہ گیا. اگر ہم کسی طرح سے اسٹوڈنٹس کو واپس لا سکیں اور ان کی زندگیاں یا ان کا ہیلتھ جو ہے اس میں رسک نہ ہو تو پھر تو ہماری بھی پریفرنس یہ ہوگی کہ جلد از جلد ان کو لایا جائے. لیکن اس وقت کورونا نے اتنا قبضہ کیا ہوا ہے کہ ہر چیز ہمیں پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے. تو آن لائن ایجوکیشن جو ہے ایک درمیانی راستہ تھا جو ہم نے اختیار کیا. اس میں کافی لوگوں کو دقت آئی, مگر کافی جو میجورٹی 80 سے 85% کے لوگوں نے کوئی گزارا کر لیا اس کے ساتھ. ان کو پتا ہے کہ جی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے, یہ آن لائن کا بینڈ وڈتھ بھی کم ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم مینیج کر سکتے ہیں. لیکن 15 سے 20% ایسے ہیں جو ان کے لیے بہت ہی مشکل ہے. تو اب ہماری کوشش یہ ہے نمبر 1 کہ جو 15 سے 20% ہیں ان کا تو خاص طور پہ کوئی سولوشن ہو جو کہ ہم ان کو ایڈریس کر سکیں. ایک تو یہ بھی ہے کہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی آپ یونیورسٹی کھولیں لیکن سب کو نہ بلائیں, 20% لوگوں کو بلا لیں, تو پھر ہم صرف
جو جن کو کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں پھر بھی کر سکتے ہیں. آپ ویب سائٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ کانسٹنٹ کلاسز ہوں, آپ نے ویب سائٹ پہ رکھ دیا, جس وقت ان کو سائٹ پہ رکھ دیا, جس وقت ان کو اویلیبل ہو اس وقت جو ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پھر سن لیں ایٹسٹرا ایٹسٹرا. آپ ڈاک میں بھی بھیج سکتے ہیں مٹیریلز. تو ہر ایک کے لیے ہم نے یہ ایک الٹرنیٹیو ان کو راستے بتائے ہیں. کچھ جگہ پہ پروفیسرز ایسے ہیں انہوں نے تفصیل میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کیسے ہم کریں گے, نئے نئے طریقے انہوں نے اختراع کیے ہیں. کچھ جگہ پہ ذرا پروفیسرز نے بھی یا اسٹوڈنٹس نے بھی ذرا تھوڑا سا انہیبیٹڈ طریقے سے اس پہ عمل کیا ہے, تو اس میں ہمیں کافی زیادہ مسائل آ رہے ہیں. تو لیکن یہ دیکھیں یہ ایک نیشنل کرائسس ہے, اس سب کو ہم نے مل کے حل کرنا ہے. اور اسٹوڈنٹ سے بھی ہماری ریکویسٹ ہمیشہ سے یہ ہے کہ آپ بھی اس میں اپنے پروفیسرز کی اپنی یونیورسٹیز کی مدد کریں تاکہ اس کا سولوشن ہم نکال سکیں. لیکن اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں, پھر آپ جب وہ سوال پوچھیں گی تو میں آپ سے وہ بھی عرض کروں. جی سر, بالکل آپ نے صحیح بات کی. میرا آپ سے اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ چونکہ پرائیویٹ یونیورسٹیز نے پری پلان کر لیا تھا کووڈ-19 کے حوالے سے کہ وہ کس طرح اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کنٹینیو کریں گے, ان کے پاس تو وسائل موجود ہیں, لیکن سرکاری ادارے جو ہیں, جو ایجوکیشنل ادارے ہیں, وہ کس طرح سے اپنے وسائل کم ہونے کے ساتھ کام کریں گے؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز زیادہ آگے نکل جائیں گی اور سرکاری یونیورسٹیاں جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی اور طالب علم خاص طور پہ ان کے پیچھے رہ جائیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ نہیں, اول تو یہ ہے کہ اتنا واضح فرق نہیں ہے. مطلب ہے جو ٹاپ کی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اس میں تو کافی انہوں نے یہ پرووائڈ کیے ہیں, لیکن جو ٹاپ کی ہماری پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا کام دکھایا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ نسٹ ہے, آئی بی اے ہے, سندھ میں کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں, آئی بی اے سکھر جیسے. اب دیکھیں نا, سکھر کے وائس چانسلر صاحب تھے, بہت ہی لیجنڈری قسم کے انسان تھے, نثار صدیقی صاحب. انہوں نے زبردست ایسا کام کیا ہے کہ اس ملک میں کسی اور نے نہیں کیا. ایک یونیورسٹی کو انہوں نے بلڈ اپ کر دیا. کہاں پہ اب وہ سکھر جیسی جگہ پہ جہاں پہ سارے کنیکٹیویٹی کے ایشوز ہیں, وہاں سے ہمیں ایک کمپلینٹ بھی نہیں آئی. Not a single complaint has been received from IBA Sakkar. انہوں نے سارے اپنے سسٹمز ٹھیک کر دیے. بیوٹمز نے کافی حد تک کیے ہیں, حالانکہ وہاں پہ بلوچستان میں خاص ان کے مسائل ہیں. تو یہ صرف وہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسی لیے ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے اور گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ایجوکیشن کی فنڈنگ جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے تاکہ ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو ہیں ان کو خاطر خواہ ریسورسز مل سکیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اس وقت ایسی بہت ہی صورتحال ہے کہ بہت زیادہ ڈائیورشن ہوگی. بنیادی چیز یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کا ماڈل تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا خرچہ آتا ہے اتنا خرچہ ٹیوشن سے نکلے گا, اگر نہیں نکلے گا تو اگلے دن یونیورسٹی بند ہو جائے گی. پبلک سیکٹر کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایچ ای سی کو پیسے ملتے ہیں, جو ایچ ای سی آگے گورنمنٹ اس کو یونیورسٹی کو دیتا ہے, اس لیے وہ کم ٹیوشن پہ لوگوں کو تعلیم دے سکتے ہیں. اس سے غریب بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ غریبوں کے جو بچے ہیں ان کو اگنور نہیں کیا جائے گا, ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. جی اچھا سر, ایک یہاں پر سوال آتا ہے کہ ابھی آپ نے جیسے حالات دیکھے تو آپ کے سامنے سب سے زیادہ بڑا چیلنج کیا ہے ابھی تک جو آپ نے محسوس کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو حل کرنے میں تھوڑی مشکل آ رہی ہے یا آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں, ہم جاننا چاہیں گے. جی, ہمارے پاس جو خاص طور پہ یہ کووڈ کے حساب سے 3 ایشوز جن کو ہم نے باقاعدہ فوکس کیا ہے. ایک تو جیسے آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی یہ کنیکٹیوٹی کا ایشوز ہے. کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ان کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں ہے, ان کے علاقے میں نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کا کنیکشن, یا ان کے پاس جو وہ سم ہے اس کی بینڈ وڈتھ اتنی نہیں ہے کہ وہ یہ سن سکیں. اور کچھ جگہ پہ جو ہے مطلب ویسے ہی علاقے میں بینڈ وڈتھ کم ہے. تو ان سارے ایشوز کو کنیکٹیوٹی, اور کچھ لوگوں کے پاس ڈیوائسز بھی نہیں ہیں. جی اس کے لیے ہم نے پلانز بنائے. ایک پی ٹی اے سے ہم نے کہا, انہوں نے ٹیلی کام سے کہا, ٹیلی کامز نے آلریڈی اپنے کچھ پیکیجز اناؤنس کیے ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ دیے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ کچھ پیکیجز ہیں جو کہ نارمل جو ابھی انہوں نے اناؤنس کیے ہیں اس سے بھی کم ہیں. اس کے لیے انہوں نے ہمیں کہا کہ کچھ اسٹوڈنٹس کی لسٹ چاہیے جو کہ ہم ڈیٹا ان کو کلیکٹ کر کے دے رہے ہیں. تو اگر یہ سلسلہ اگر مزید خدا نخواستہ چلے تو وہ ٹیلی کامز کا یہ سولوشن بھی ہمارے حق میں آ جائے گا. لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نے یہ ہے کہ ڈیٹا بینکس بنا کے لوگوں کے پاس پرووائڈ کرنا,
जैसे मैंने कहा डाक को इस्तेमाल करना, इन सारे प्रोटोकॉल्स को हमने बनाया। यूनिवर्सिटीज़ को हमने गाइडेंस ये प्रोवाइड की कि वो इस तरह से देखें कि लेक्चर्स वगैरह ऐसे ना हो कि वो बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ इस्तेमाल करें, राइट। तो उनको वो स्ट्रक्चर करना होता है ताकि वो अगर स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे सुनना चाहें व्हाट्सएप पे भी सुन लें, वो अगर डाउनलोड करके सुनना चाहें, तो ये कुछ सिस्टम्स हैं। इसमें अलावा कुछ और भी है कि स्टूडेंट्स को हम लोन्स प्रोवाइड करें ताकि वो डिवाइसेस खरीद सकें एटसेट्रा। तो एक तो कनेक्टिविटी का इशू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ये जो सारी चीज़ें मैंने कही हैं ये हमने शुरू की। दूसरा इशू जो है वो ये है कि जैसे आपने कहा कि जी यूनिवर्सिटीज़ तैयार नहीं थी, लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने का, ये एक बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। और ट्रेनिंग नहीं थी, यूनिवर्सिटीज़ के अपने सिस्टम्स नहीं थे। तो हमने देखा कि उस वक्त जब हमने ये कोविड की अनाउंसमेंट हुई तो उस वक्त 68 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जिनके पास सिस्टम था, उसमें भी ज़्यादातर ऑपरेशनल नहीं थे, मतलब सिस्टम्स पड़े हुए थे मगर उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। खैर हमने वो सिस्टम्स लाके उनको दिए, इंस्टॉल करवाए। अब 138 यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे सिस्टम्स लग चुके हैं। हमने प्रोफेसर्स की ट्रेनिंग के लिए वो कोर्सेज आइडेंटिफाई करके यूनिवर्सिटी से शेयर की। 41,500 से ज़्यादा प्रोफेसर जो हैं उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है पिछले 2-3 महीनों में ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाने की। हमने इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जूम, इनके लाइसेंस लिए ताकि यूनिवर्सिटीज़ के साथ वो शेयर किया जा सके। ये इसके कोर्सेरा एडेक्स के लाइसेंस जो हैं वो जून तक फारिग थे, वो हमने यूनिवर्सिटीज़ के साथ शेयर किए। सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि इस वक्त हमने ये किया है कि यूनिवर्सिटीज़ में इसकी क्वालिटी बढ़े। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आई है लेकिन अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है क्योंकि ये चीज़ें टाइम लेती हैं। लेकिन इस वक्त हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि जितना तेज़ी से ये काम हो सके। दैट्स द सेकंड थिंग। द थर्ड थिंग मैं कह दूं कि यूनिवर्सिटी में रिसर्च जो है वो कोविड के हिसाब से पहले नहीं हो रही थी, तो इस दफ़ा पहली दफ़ा हमने कोविड के और ये एपिडेमिक्स के हिसाब से रिसर्च फंडिंग प्रोवाइड किया ताकि यूनिवर्सिटीज़ फंडिंग इस पे इस्तेमाल करती और कोविड के लिए वो सॉल्यूशंस बनाए। जी सर। अच्छा, यहाँ पर आपने जो कि सर बात की है कि स्टूडेंट्स की डिवाइसेस उनको फराहम करने का भी इनिशिएट लिया जाने का प्लानिंग्स जो है वो चल रही हैं। अच्छा, जो एक मेन चीज आती है पेरेंट्स जिसकी वजह से परेशान होते हैं वो है यूनिवर्सिटी फीस। तो क्या कोविड-19 की वजह से अब जो तालीमी सरगर्मियां हैं और जो भी प्लान्स हैं HEC की जानिब से, उसमें कहीं फी माफी की कोई ऐसी प्लानिंग है, कोई ऐसी SOPs बनाई गई है या नहीं, या फिर इसमें कोई डिस्काउंट या कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं? जी, ये डिपेंड करता है। देखें इस वक्त तो चूंकि सिचुएशन काफी फ्लूइड है, मगर ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की फंडिंग पे। ठीक है। क्योंकि अगर मतलब हमने ये भी प्रपोज किया था कि तालीम का एक पैकेज होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोई रिलीफ मिले। देखिए मैं सिंपल आपको ये बताऊं, हमारी 120 से थोड़ी सी ज़्यादा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें कुछ ऐसी हैं जो डिग्री अवार्डिंग हैं मगर वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। तो 120 हम नॉर्मल फिगर इस्तेमाल करते हैं। उनका साल का बजट जो है ना, उनका अपना एक्सपेंसेस सारा का सारा प्रोफेसर्स पे और यूनिवर्सिटी चलाने पे वो 200 अरब रुपए है। तो 200 अरब रुपए में गवर्नमेंट जो है वो 64 अरब इस दफा बजट में मंजूर हुआ है। बाकी 136 अरब जो है वो उन्होंने खुद रेज करना होता है, राइट। वो यूनिवर्सिटीज खुद रेज करती है और ज्यादातर ट्यूशन के जरिए वो रेज करती हैं। तो अब एक तरफ तो ये है कि गवर्नमेंट अगर अपना बजट बढ़ाएगी तो फिर ट्यूशन में भी रिलीफ दी जा सकती है, ट्यूशन में भी कमी की जा सकती है। अगर गवर्नमेंट का बजट फ्रोजन है या कम हो जाए तो फिर ट्यूशन में कमी अगर करेंगे, फिर तीसरा रास्ता यही है कि प्रोफेसर्स को हम फारिग कर दें, जिससे कि मतलब तालीम बंद हो जाएगी। तो ये इस वक्त ये थोड़ा सा एक कोरोना ने एक बहुत ही गंभीर किस्म की सिचुएशन पैदा कर दी है जिसमें कि तीनों तरफ से मसाइल आ रहे हैं। जी सर, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या आप इन इम्तिहानात के मयार पे मुतमईन हैं या नहीं? देखें जो एजुकेशन ऑब्वियसली जब 2-3 चीज़ें मैं कहूँ। नंबर 1 ये कि
جو اعلیٰ تعلیمی نظام ہے وہ بغیر ایگزامز کے نامکمل ہے. ایگزامز جو ہیں انٹیگرل پارٹ ہیں. اگر کوئی یونیورسٹی بغیر امتحان کے لوگوں کو پاس کرتی ہے تو وہ 2 نمبر کی یونیورسٹی ہے. ہمیں پتہ ہے وہ کون سی یونیورسٹی ہیں, ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں, مگر ایوری بڈی نوز دس. تو 2 نمبر کی یونیورسٹی کسی کو نہیں بننا چاہیے, وہ فیک یونیورسٹیز ہوتی ہیں اور وہ ڈگریز بھی فیک ہوتی ہیں. تو امتحان کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس جو طریقے ہیں اس میں یہ فیس ٹو فیس ایگزام, ایسے ایگزام, ملٹیپل چوائس ایگزامز یہ اسٹینڈرڈ ہیں اور ان کی کوالٹی کا ہمیں پتہ ہے. مطلب جو اچھی یونیورسٹیز ہیں ان کی اچھی کوالٹی ہے, باقیوں کی بھی بس ٹھیک ٹھاک مناسب کوالٹی ہے. جب آن لائن سسٹم آیا تو اس میں اب ایک نئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے اور اس میں اتنی ایکسپیرینس لوگوں میں نہیں ہے. ہم نے یونیورسٹی سے یہ کہا کہ نمبر 1 آپ نے ایگزام ضرور لینا ہے, ایگزام کے بغیر آپ کسی کو پروموٹ نہیں کر سکتے, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ ایگزام لیں گے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس بچے یا اس بچی نے جو علم حاصل کرنا تھا اس کلاس میں وہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا. دیٹ از دی اسسمنٹ. اس کے لیے اگر آپ ان کو کلاس میں بٹھا کے امتحان ایگزامینیشن اور آنسر بک نہیں دے سکتے تو آپ دوسرے راستے ڈھونڈیں. اور دوسرے راستے میں ہم نے ایک 7 مختلف راستے ان کو بتائے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. اس میں یعنی اوپن بک ایگزام ایک ہوتا ہے, وہ بھی ہم نے بتایا. اس میں پھر ان کلاس جیسے یہ آن لائن کلاس ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ آپ ایگزام کرتے رہتے ہیں, ٹیسٹنگ کرتے رہتے ہیں, وہ بھی طریقہ ہم نے بتایا. پھر ہم نے اورل ایگزام بتایا کہ جی آپ اور کچھ بھی آپ نہ کر سکیں تو آپ پھر ٹیلی فون پہ بچوں کا انٹرویو لے لیں, ان سے سوال پوچھیں کہ جی آپ کو سمجھ آ جائے کہ انہوں نے یہ پڑھا ہے نہیں پڑھا, یہ سیکھا ہے نہیں سیکھا, لیکن آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں کہ ان کو یہ کام آتا ہے. ٹھیک. اور تیسری چیز ہم نے یہ کی کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہر جو بھی ایگزام کا سسٹم آپ انٹروڈیوس کریں اس کی یہ خاص ریکوائرمنٹس ہیں جس کی وجہ سے کوالٹی بنتی ہے. ان ریکوائرمنٹس کو آپ سامنے رکھیں. مثال میں آپ کو دیکھتا ہوں, اوپن بک ایگزام ایک طریقہ ہے جس میں کہ آپ اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ کتاب بھی دیکھ لو, آن لائن بھی دیکھ لو, یہ سوال ہے, اس سوال کے جواب لکھ کے دے دو, آپ کے پاس 2 گھنٹے, آپ 2 گھنٹے میں کریں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ یعنی نارمل بھی لوگ کرتے ہیں, نارمل کلاسز میں بھی کرتے ہیں, اس کا ایک خاص سٹینڈرڈ ہوتا ہے. دیٹ مینس کہ اس میں اس ٹائپ کے سوال نہیں پوچھے جاتے جو صرف میموری والے سوال ہوتے ہیں, لوور آرڈر کوسچن. اس میں ہائر آرڈر کوسچنز پوچھے جاتے ہیں کہ جی آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ایٹسیٹرا. تو ہم نے یہ گائیڈنس بھی یونیورسٹیز کو پرووائڈ کی کہ جب آپ ایگزام بنائیں گے تو آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے ایگزام بنا سکیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگین جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ مطلب اگر میں کلاس پڑھا رہا ہوتا تو میں خوش نہ ہوتا کہ یار مجھے صرف اس طرح سے ایگزام لینا ہے. لیکن جو اس وقت مجبوری ہے ہمارے سامنے, اس میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بہتر سے بہتر طریقے سے کام کریں. جو ہمارے پروفیسرز ہیں, ہماری یونیورسٹیز ہیں, بہترین سے بہترین طریقہ استعمال کریں ود ان دوز کنسٹرینٹ. اگر ہم فری ہوتے ہیں تو پھر دوسرے طریقے سے کرتے ہیں, لیکن چونکہ کنسٹرینٹ ہے اس میں جو بیسٹ ہمارے پاس راستہ ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں. جی سر, یہاں پر میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. جیسے آپ نے بات کی کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایگزامز کا کیا کرائٹیریا اور کس طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں, تو یہاں پہ ایک اہم سوال یہ آتا ہے کہ تھیوریٹیکل سبجیکٹس کی تو الگ بات ہے, وہ تو ہم کور کر سکتے ہیں, لیکن جو پریکٹیکل سبجیکٹس ہیں جیسے کمپیوٹر سائنسز اور دیگر اور جو پیور سائنسز ہوتے ہیں اس میں ہمیں لیبس چاہیے ہوتے ہیں, کیمسٹری, بایولوجی اور اس طرح کے مزید کئی اور سبجیکٹس ہیں جن میں لیب ضروری ہوتے ہیں. تو ان کے حوالے سے آن لائن سسٹم کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے, ان کے جو مسئلے ہیں, ان کی جو اسسمنٹ ایگزامینیشن کی ہے وہ کس طرح سے حل ہو سکتی ہے؟ اچھا, فی الوقت تو دیکھیں نا اگین اس میں فی الوقت تو ہم نے یہ کہا کہ جی یہ جو پریکٹیکل کا ایگزام ہے یہ تو آپ نے لیب میں ہی دینا ہے. اس کے لیے آپ رک جائیں, جب ہم آپ کو یونیورسٹی کھولنے کی اجازت دیں گے تب آپ یہ ٹیسٹ کریں گے. لیکن اس میں بھی ہم نے صرف ان سے یہ کہا کہ دیکھو پریکٹیکل ایگزام میں بھی کئی کمپوننٹس ہوتے ہیں, کچھ چیزیں آپ اس میں بھی آن لائن یا اس میں بھی ڈسٹینس کے تھرو کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ یہ کیمیکلز کون سے ہیں, ان کا کیسا وہ ہے, یا جنرلی آپ نے پوچھنا ہے کہ مشین کیسے چلتی ہے, لیتھ مشین کیسے چلتی ہے, تو وہ سوال تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مطلب ہے میں جب انڈر گریجویٹ تھا تو میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا, ہمارے پریکٹیکل کے ایگزام بھی ہوتے تھے, وہ سارے کے سارے لیب میں نہیں ہوتے تھے, اس میں بھی ایگزامنر آ کے بیٹھ جاتے تھے, وہ اورل ہم سے ٹیسٹ کوسچنز کرتے تھے,
لیکن وہ پریکٹیکل ٹائپ کے سوال کیا کرتے تھے. تو کچھ ایسے سوالات ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پریکٹیکل نالج جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ انٹرویو کے تھرو یعنی اورل ایگزام کے تھرو اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں. تو ہم نے یونیورسٹی سے یہ کہ ان کو سیپریٹ کر دیں. جس چیز کا آپ ٹیسٹ لے سکتے ہیں وہ لے لیں, جس کا نہیں لے سکتے اس کو آپ ہولڈ کر لیں, اس کو آخر میں لے لیا جائے گا جب اسٹوڈنٹس واپس آ جائیں گے. جی سر. اچھا سر, کچھ سوالات جو ہیں وہ ہمارے پروڈیوسر کی طرف سے ابھی ہمیں موصول ہوئے ہیں. اسٹوڈنٹس کی طرف سے کچھ ٹویٹس ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ آن لائن سسٹم سے, ایجوکیشن سسٹم سے مطمئن نہیں ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ فلاپ ہے اور ان کی پروگرس جو ہے وہ اس پروگرس رپورٹ پہ برا اثر بھی پڑ رہا ہے, اور ساتھ میں لاسٹ ایئر میں انہوں نے بہت اچھے مارکس دیے تھے, اب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈرے ہوئے ہیں, اب وہ مارکس اچھے نہیں لے پا رہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے پروموٹ ہوں؟ کیا دیکھیں اسٹوڈنٹ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں ایک تو یہ یونیورسل نہیں ہے بات. اب ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا ایکسپیرینس جو ہے وہی حتمی ایکسپیرینس ہے. دیٹ از ناٹ دا کیس. اس وقت جو ہمارے پاس فیڈ بیک آ رہی ہے, کوئی 80% جو لوگ ہیں وہ گزارا کر رہے ہیں اس کے ساتھ, اور 10 to 20% ڈپینڈنگ آن دا یونیورسٹی ان کو بہت زیادہ شدید پرابلمز ہیں. کچھ جگہ پہ اور بھی زیادہ ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ اس کو مینیج کر رہے ہیں, اور اس میں تھوڑا سا یہ ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اسٹوڈنٹ پہ برڈن زیادہ پڑتا ہے. اسٹوڈنٹ پہ برڈن اس طرح پڑتا ہے کہ دیکھیں الٹیمیٹلی تعلیم تو اسٹوڈنٹ نے خود حاصل کرنی ہے. تو پہلے پروفیسر جو ہے اس کو کور اپ کر دیتے تھے, کلاس میں بتا دیا, سمجھا دیا ایٹسٹرا. اب جو ہے وہ برڈن اسٹوڈنٹ کے اوپر زیادہ شفٹ ہو گیا ہے کہ وہ ان کو اسٹرگل کرنا پڑے گا خود سے, یعنی جا کے پڑھ کے, خود سے جا کے اس کو سمجھ کے پھر آ کے سوال کریں ایٹسٹرا. یہ باقی دنیا میں پہلے بھی ایسے ہی ہو رہا تھا. دیکھیں نا, اس وقت جو ہے ساری دنیا چینج ہو چکی ہے کیونکہ اس وقت دور ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا, انفارمیشن سسٹمز کا. ہر ایک کو پتا ہے کہ جو بھی آپ سمجھنا چاہیں مٹیریل موجود ہے, آپ جا کے پڑھ لیں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. بہت کسی کوئی سوال ہو تو پھر آپ جا کے کسی سے پوچھ لیں. تو دنیا میں تو یہ سسٹم چینج ہو چکا ہے. ہمارے ہاں اس میں ابھی چینج ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے, لیکن اس کرائسس کی وجہ سے اس وقت فورس کیا جا رہا ہے تمام اسٹوڈنٹس کو بھی اور پروفیسرز کو بھی کہ ایک نئے سسٹم میں آ جائیں. تو یہ ہے ایشو. میں بھی خوش نہیں ہوں, یونیورسٹیز بھی خوش نہیں ہیں, لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس تک تعلیم پہنچانی. جو اسٹوڈنٹس نہیں حاصل کر رہے کیونکہ ان کے پاس یہ کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں, جن کا ہمیں اسپیشلی پتہ چلتا ہے, ہم ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جن کا تو یونیورسٹیز میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کورس میں یہ پرابلم ہے تو اس کو ہم جا کے دیکھتے ہیں, اس پروفیسر کے ساتھ یہ پرابلم ہے اس کو جا کے ہم دیکھتے ہیں, اس لوکیشن میں پرابلم ہے اس کو ہم جا کے دیکھتے ہیں. تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کو ہم نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں if everything else fails تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے سیمیسٹر کو فریز کرا لیں. آپ کو فیس جو ہے اسی فیس پہ آپ دوبارہ جب یونیورسٹی کھلے گی تو آپ سیمیسٹر پڑھ سکیں گے. اٹ از ناٹ کہ آپ کی تعلیم جو ہے نا اس میں حرج نہیں آنا چاہیے. اٹ از ناٹ اے کوشچن کہ آپ کو سرٹیفکیٹ ملا یا نہیں ملا, کوشچن از کہ آپ نے علم حاصل کیا یا نہیں کیا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک علم پہنچایا جائے, اور اگر آپ کو لگے کہ علم نہیں پہنچ رہا تو پھر آپ اس کو فریز کر دیں تاکہ جب آپ کے پاس وہ کیپیسٹی آ جائے تو پھر آپ اس کو کر لیں. تو دیکھیں یعنی چیز یہ ہے کہ یہ شہر کا ایک چوراہا ہے, اس کے کئی راستے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں جو مین راستے پہ آ رہے ہیں ان کو اس وقت آسانی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے یہ راستہ بند ہے تو ان کے لیے ہم دوسرے راستے کوشش کر رہے ہیں. اگر وہ راستہ بھی بند ہے تو تیسرا راستہ کوشش کر رہے ہیں. بٹ الٹیمیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ جو وہ سینٹر ہے, وہ جو علم ہے وہ آپ تک پہنچے. جی موصول ہو رہے ہیں اسی پروگرام کے ساتھ ہی, اور بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں اور پروفیسرز بھی ہیں جو کہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, اور ان کا کہنا بار بار یہی ہے کہ یونیورسٹیز کب ری اوپن ہوں گی, کب کھلیں گی, اور آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو بند کیا جائے. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ایک مکمل جواب جو ہے وہ دیکھیں, یہ ہم نے یونیورسٹیز کو کہا ہے کہ جی آپ آن لائن سسٹم کسی پہ زبردستی نہ نافذ کریں. جی جی, جو نہیں پڑھنا چاہتے وہ نہ پڑھیں, جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں. آن لائن سسٹم جو ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے, اس کے ساتھ آپ کو کمفرٹیبل ہونا پڑتا ہے. یہ آپ کے حق میں نہ صرف اس کورس کے لیے بہتر ہے بلکہ آپ کی آئندہ زندگی کے لیے بھی بہتر ہے. تو ہمارا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ
تھوڑی سی سختی جھیل کے یہ کام سیکھ لیں، کیونکہ آپ کو باقی آئندہ جو اکانومی نکل رہی ہے اس میں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں گی اور آپ کو یہ سود مند ثابت ہوگی. لیکن اگر آپ نہیں سیکھنا چاہتے تو آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ اپنا سیمیسٹر فریز کروا لیں، جب یونیورسٹی کھلے گی آپ واپس تشریف لے آئیے اور پھر جو طریقہ آپ کو آتا ہے سیکھنے کا اسی طریقے سے آپ سیکھیں. لیکن اس وقت یہ جو اپرچونٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے، جو اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں وہی اٹھائیں. اسی طرح کچھ پروفیسر صاحبان یا صاحبات جو ہیں جو کمفرٹیبل نہیں ہیں، ان کو یہ طریقے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، ہم نے یونیورسٹی سے کہہ دیا ہے کہ جی آپ ان کو چھٹی پہ بھیج دیں. جو لوگ پڑھانا چاہتے ہیں اور یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے پڑھایا جائے گا انہی کو آپ انوالو کریں، زبردستی آپ کسی پہ نہ کریں. اب صورت یہ ہے کہ یہ مجبوری کی حالت ہے جس میں کووڈ کی وجہ سے فیس ٹو فیس انٹریکشن ڈینجرس ہو گئی ہے، اور اس میں انٹرنیٹ کے تھرو اور آن لائن کے تھرو ہم کچھ لوگوں کو تعلیم حاصل پہنچا سکتے ہیں. اب ممکن ہے کہ ہم صرف 80% کو پہنچا سکیں، ممکن ہے صرف 80% پروفیسرز اس میں صحیح طور سے حصہ لے سکیں، تو یہ انہی کے لیے ہے. باقیوں کے لیے ایک مشورہ ہے کہ آپ ذرا اس کو سمجھ کے اپنے آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. یہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ثابت ہوگا کیونکہ آپ آئندہ اپنے کیریئر میں اس کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں گے. لیکن آپ پہ سختی نہیں کی جائے گی، جو آپ چاہتے ہیں ویسے ہی کیا جائے گا. جی بالکل. سر پروگرام کا وقت مختصر ہونے کی صورت میں آپ سے آخر میں پیغام لینا چاہوں گی. اس فورم کے تحت آپ کیا کہنا چاہیں گے تمام تعلیمی اداروں کو، طالب علموں کو، اور اس کے علاوہ جو والدین ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہمارا کمٹمنٹ تو یہی ہے، ہماری کمٹمنٹ ہے کہ آپ تک تعلیم پہنچائی جائے، لیکن ایسی صورت میں نہ پہنچائی جائے کہ آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑے، آپ کی فیملی کی زندگی بھی خطرے میں پڑے، یا آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. جیسے ہی وہ حالات درست ہوں گے آپ کو یونیورسٹی کیمپس پہ واپس لانے کی ہم بالکل حتی الامکان کوشش کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہ رسک نہ آپ کو لینا چاہیے نہ ہمیں لینا چاہیے. نمبر 2، یہ جو آن لائن ہے یہ ایک الٹرنیٹو راستہ ہے. آپ فرض کر لیں کہ اگر آج سے 5 سال پہلے یہ سچویشن ہوتی تو اس وقت یونیورسٹیز بالکل بند ہوتی، کوئی بھی تعلیم کا سلسلہ اس وقت جاری نہ ہوتا. اس وقت یہ ہے کہ یہ آئیڈیل نہیں ہے، لیکن اٹ از اسٹل این آپشن. اس سے پہلے تو یہ آپشن بھی نہیں تھا، اب یہ آپشن ہے، اور اس آپشن کو جتنا ہم استعمال کریں گے اتنا ہمیں زیادہ سمجھ آئے گی، اتنا ہم بہتر طریقے سے استعمال کریں گے، اتنے ہی ہم اس کے پرابلمس حل کریں گے. نمبر 3، ہمارا ایٹیچیوڈ اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہم کبھی اس کے اوپر اس طرح سے نہیں آئے کہ ہم یہ آئیڈیل بہت ہی اچھا سسٹم ہے اس کو لے آئیں گے. ہمیں پتا تھا کہ اس میں بہت مشکلات ہیں، بہت دشواریاں ہیں، لیکن ہماری کمٹمنٹ یہ ہے کہ جو بھی دشواری ہے ہم اس کو دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ سے درخواست ہماری یہ ہے کہ آپ بھی مدد کریں کہ ان دشواریوں کو ہم اوور کم کریں. مل کے ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری قوم میں جذبہ بھی بہت ہے اور ٹیلنٹ بھی بہت ہے. لیٹ اس ٹرائی ٹو ڈو دس ٹوگیدر. بالکل، بہت اچھا خوبصورت میسج دیا سر آپ نے. تھینک یو سو مچ. ہمارے